السلام ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست سید عباس کرانی کینیڈا ٹورنٹو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ایک بہت اہم آپ کے لیے ویڈیو ڈالنے جا رہا ہوں، اور یہ جو ویڈیو ہے اس کا تعلق ہے جناب محترم مولانا فضل الرحمان صاحب۔ تو آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ جناب محترم مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑی کڑک اور کھڑا کر کے جوش و جذبے سے پریس کانفرنس کی ہے اس کے بارے میں۔ اور یہ مولانا فضل الرحمان صاحب وہ شخصیت ہیں جو پی ڈی ایم کے 2 بار چیئرمین رہ چکے ہیں، اور ان کا جو فرمان ہے یہ بہت وزن رکھتا ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ایک ذمہ دار شخصیت کے مالک ہیں اور منجے ہوئے سیاستدان ہیں، اور اپنا ایک سیاسی والے سے ان کا قد کاٹ اور مقام ہے۔ اور یہ بات کرنے کا مقصد ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کلیئر کر دیا ہے کہ جو 8 فروری کے الیکشن ہیں یہ دھاندلی زدہ ہیں، اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے۔ اب میں شروع یہاں سے کروں گا کہ انہوں نے پریس کانفرنس جب شروع کی تو اس میں سب سے پہلا جو انہوں نے کہا، اصل میں یہ سمجھتا ہوں ناظرین کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے عمران خان صاحب کے موقف کی تائید کی ہے۔ وہ کس طرح سے کہ جناب محترم عمران خان صاحب بھی اس الیکشن کو دھاندلی زدہ کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے ریجیکٹ کیا اور نہیں مان رہے اس الیکشن کو کہ ہر طرح سے بھرپور میں زیادتی کی گئی ہے، اور جو میری 2/3 اکثریت تھی جس میں 181 کے قریب سیٹس میں لے چکا ہوں، تو اس میں انہوں نے جو ہمیں سیٹیں دی ہیں وہ آپ کے سامنے، جو باقی سیٹیں ساری نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایم کیو یا دیگر لوگوں کو تحفتاً کر دی ہیں، تقسیم کر دی ہیں۔ اچھا، اس میں سب سے بڑی بات جو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ پہلے دن سے ہی جو چیف الیکشن کمیشنر ہے اس کا جو کردار ہے یہ مشکوک رہا ہے، اور یہ شروع سے ہی متنازع رہا ہے، میں تو اس کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں ہمارے جو لوگ ہیں ان کو بغیر نوٹس دیے، بغیر سنے ان کی جو درخواستیں ہیں وہ خارج کر رہا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ بڑا غلط کام کر رہا ہے، چیف الیکشن کمیشنر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، مگر وہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اور جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اسلام آباد میں ہمارے نمائندے لوگوں کی درخواستیں بغیر نوٹس دیے، بغیر سنے وہ خارج کر رہا ہے۔ اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ میں اب اپنے وسیع تر مفاد کے لیے، ملک کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے کچھ ٹریول کر رہا ہوں، میٹنگز کر رہا ہوں، سب سے پہلے میں 22 فروری کو جاؤں گا اسلام آباد میں، میری میٹنگ ہے جنرل کونسل کے لوگوں سے مشاورت کے سلسلے میں۔ اس کے بعد 25 فروری کو بلوچستان صوبائی کونسل کے لوگوں سے میں میٹنگ کروں گا۔ اس کے بعد میں 27 میں پشاور بمشمول کیا کہتے ہیں بشمول فاٹا کے لوگوں کے ساتھ میٹنگ کروں گا۔ اس کے بعد 3 مارچ کو میں کراچی میں میٹنگ کروں گا، اور فائنلی میں پنجاب میں آ کر 5 مارچ کو صوبائی مجلس کونسل کے لوگوں سے یہاں پر میٹنگ کروں گا۔ اصل میں عمران خان صاحب کا جو موقف تھا نا، میں نے محسوس کیا ہے میاں صاحب نے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کی تائید کی ہے۔ جیسے ایک جرنلسٹ نے پوچھا کہ مولانا صاحب آپ یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے الیکشن کو دھاندلی زدہ کہا ہے اور آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کیا اس میں، تو عمران خان بھی یہی کر رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں آپ عمران خان کے ساتھ کوئی الحاق یا اکٹھے مل بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ان کا جو جواب تھا بڑا خوبصورت، انہوں نے فرمایا کہ ہمارا
جسموں سے اختلاف نہیں تھا، دماغوں سے اختلاف ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم کیوں نہیں، حالات ہم دونوں کے لیے فیوچر میں بہتر ہو سکتے ہیں، اللہ کرے۔ یہ ان کا موقف تھا۔ تو ان کی گفتگو میں ایک چیز سبق نظر آیا مجھے کہ عمران صاحب کی قربت میں ان کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اور عمران صاحب نے بھی اپنی پارٹی کے سینئر لوگوں کو، گوہر جیسے لوگوں کو، یا جتنے بھی تو سبب آگے لگائے، ان کو کہا ہے نون لیگ سے، پیپلز پارٹی سے، ایم کیو ایم سی یا دیگر لوگوں سے کوئی مشاورت یا میٹنگ نہیں کرنی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے انہوں نے دروازہ کھول کے رکھا ہے، ونڈو، ان کے اوپر انہوں نے پابندی اپنی پارٹی کے لوگوں کی نہیں لگائی۔ تو لہٰذا اگر مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے لوگوں سے میٹنگ کرنا چاہیں گے تو راستہ کھلا ان کے لیے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کچھ اپنے لوگوں کے ڈنگنے کی وجہ سے، یا جو کہہ لیں کہ جب اعتماد کو ٹھیس پہنچتا ہے تو پھر تکلیف ہوتی ہے۔ عمران کا سچا کھرا اچھا اور دلیر بیبا آدمی ہے، وہ یہ جناب محترم مولانا فضل الرحمان صاحب محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے عمران خان صاحب کے حق میں بہتر بات کی ہے، اچھی بات کی ہے۔ تو یہ خوش آئند بات ہے، تاکہ ملک کے حالات، ملک کی معاملت کے لیے ایسے لوگوں کا عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہونا باعث برکت ہے اور بری بات نہیں ہے۔ اچھا، بات یہ ہے، انہوں نے دھاندلی کے بارے میں ایک ایگزامپل بھی دیا کہ آپ کس بات کی کر رہے ہیں۔ بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ محمود خان اچکزئی کے مقابلے میں جو بندہ الیکشن لڑ رہا تھا وہ گھر پہ سو رہا تھا، تو اس کو اٹھا کر کہا کہ ہم آپ کو جتوا رہے ہیں، یا آپ جیت چکے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد ہے، جو ہوا سب کے سامنے ہوا، جس طرح سے لوگوں کو جتوایا گیا۔ خود بندے بول رہے ہیں، خود لوگ نکل کے باہر آ کے بتا رہے ہیں کہ ہم ہارے تھے، ہمیں جتوایا گیا اور ہم ہرے ہوئے لوگ ہیں۔ تو وہ خود تائید کر رہے ہیں، اس پہ تو کوئی دوسری بات ہی نہیں۔ انہوں نے بولا کہ کیا آپ، صحافی نے سوال کیا، میاں شہباز شریف کو آپ ووٹ دیں گے؟ تو وہ فرمانے لگے، جناب محترم مولانا فضل الرحمان صاحب، میں گورنمنٹ کا نہ حصہ ہوں نہ رہوں گا، میں کیوں ووٹ اس کو دوں گا؟ میں نے اگر کہا ہے کہ آ کے اپوزیشن میں بیٹھو تو وہ اسمبلی کی بات ہے۔ ہم نے بہت سخت فیصلے کیے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں الحاق کروں ان کے ساتھ یا ان کا ساتھی بنوں، کیونکہ میں تو اس بات کو سمجھتا ہوں کہ 8 فروری کا جو الیکشن ہے یہ بدترین دھاندلی زدہ ہے، اور یہ جو اس سے پہلے الیکشن ہوا تھا تو وہ عمران خان کے دور میں اس قدر دھاندلی زدہ نہیں تھا۔ یہ اس الیکشن میں تو اسٹیبلشمنٹ نے کمال کر دی ہے، وہ سارا ملبہ ان کے اوپر ڈال ہے، بلکہ اب یہ ان کی زبانی ہے۔ اس کے بعد جی ان کا بلوچستان میں آپ کو سیٹ ملی ہے، اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں بلوچستان جا رہا ہوں، وہاں بھی مشاورت کریں گے ہم اس سلسلے میں۔ تو جہاں تک تعلق ہے کہ آئندہ، آخر میں انہوں نے کہا کہ آئندہ جو بھی ہم عمل یا کوئی بھی بات ہم کرنا چاہیں گے، نیکسٹ اسٹریٹجی کہہ لیں، حکمت عملی کہہ لیں، تو وہ اپنی پارٹی کے مجلس عامہ کے لوگوں سے مشاورت کریں گے، اور جو وہ ہمیں کہیں گے اس کے اوپر ہم انشاءاللہ عمل کریں گے، اس کے مطابق چلیں گے۔ اب کوئی گنجائش نہیں ہے کسی بھی پارٹی کے لیے کہ وہ ہمیں کہیں یا ہم ان کے ساتھ جائیں۔ بالکل ہمارا سخت موقف ہے، ہم اسمبلی میں ملیں گے، اپوزیشن میں بیٹھیں گے، کسی حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے، وہ خواہ نواز شریف کی ہو، خواہ شہباز شریف کی ہو۔ اچھا، آخر میں انہوں نے بڑا ایک اپنی محبت میں جو کہا ہے وہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ یہ جو باتیں کی ہیں جناب محترم فضل الرحمان صاحب نے، وہی میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ کو میرا میسیج ہے کہ بہتر یہ ہے کہ سیاست سے آؤٹ ہو جائے، دور رہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ اپنے اسی طرح بات کرے گی تو پھر ہم سیاسی حوالے سے ان کو اس کا جواب ضرور دیں گے۔ تو لہٰذا ان کا ایک تحفظات ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے۔ انہوں نے خاص میسیج دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اب سیاست کا حصہ نہیں رہنا چاہیے۔
تو یہ ناظرین تھی بات، اس پہ میں تھوڑا سا تجزیہ مزید کر دوں کہ اب آپ دیکھ لیں کہ اگر جناب محترم مولانا فضل الرحمان صاحب جیسے لوگوں کا ضمیر جاگ گیا ہے تو اب اس کے پیچھے کیا رہ گیا؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی ہے، اور انسان کے اندر بھی ایک انسان ہے جس کا ایک ضمیر ہے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں آج تک غلط چل رہا تھا یا ہمیں ایسے لوگوں میں نہیں ہونا چاہیے تھا جو سیلفش ہے، جو وقت کو کیش کرتے ہیں، اصل میں کبھی نہ کبھی بندے کے دل میں تڑپ آتی ہے ملک پاکستان کی عوام کے لیے، اپنے علاقے کے لوگوں لیے. دیکھیں، کوئی بھی سیاستدان ہے، اس کو اسمبلی میں پہنچانے میں میکسیمم ہاتھ عوام کا ہوتا ہے، اور باقی تو اپنی جگہ سارے معاملات چلتے رہتے ہیں. تو میرا مقصد ہے کہ اگر آپ اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے ایمانداری سے نہیں چلیں گے تو دنیا میں تو آپ ان کا دیندار ہوں گے، اور آخرت میں آپ اللہ تعالیٰ کے بھی جواب دیں. تو لہذا گزارش ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آخر میں اس بات کے بعد آپ سے اجازت لوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ میں حقوق العباد کی معافی قطع نہیں دوں گا، اپنے حقوق کی معافی دے دوں گا. اسی طرح کو پیش 1,24,000 پیغمبر جو دنیا میں آئے، سب کا ایک ہی منشور تھا، ایک ہی ماٹو تھا کہ جاؤ انسانیت کا بھلا کرو. سیاست ایک عبادت کا ذریعہ ہے. اگر آپ اس کو عبادت سمجھ کے سیاست کریں گے تو کمال آخرت بنے گی آپ کی، جیسے کہ حضرت عمر فاروق